وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، ربیع النور کی آج تیسری تاریخ ہے. امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کا جشن میلاد پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. تھوڑے سے وقت میں ظاہر ہے سیرت طیبہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی نہیں جا سکتی. اس کے لیے مرکز علم و ہنر جامعہ دارالسلام میں مسلسل الحمدللہ 12 روزہ جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے اور مختلف علماء کی تقریریں وہاں جاری ہیں. آپ سے گزارش ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھیے، بچوں کو سنائیے اور اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیے. زیادہ سے زیادہ کثرت درود شریف سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کیجیے. اپنے نبی کی بارگاہ میں نذر پیش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ نافلہ غرب و مساکین، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو تقسیم کیجیے. اللہ توفیق دے، معاشی حالت مضبوط ہو تو امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کے ولادت طیبہ کے دن یعنی 12ویں شریف کو کتابیں، رسائل، پوسٹر اور عہد و وظائف کی کتابیں خرید کر اپنے دوست و احباب تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اپنے نبی امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ سے واقف ہو سکیں. معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حصول برکت کے لیے مختصر سی تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دماغ میں پہلے یہ بٹھا لیجئے کہ یہ وقت جو ہے، دن ہو یا رات،
انہی سے سورج کے نکلنے اور چاند کے ڈوبنے اور نکلنے سے وقت کا تعین ہوتا ہے، مہینوں کا تعین ہوتا ہے۔ کل کائنات کتنے ہزار عالم پر مشتمل ہے؟ صاحب روح البیان الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کی تفسیر میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 18,000 عالم ہے۔ خالی انسانوں کی جو اقسام انہوں نے بیان کی ہے وہ 125 قسمیں بیان کی ہیں۔ کائنات میں 18,000 عالم ہے۔ 18,000 عالم میں سے کسی بھی عالم کا وجود نہیں تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ جنت و جہنم، نہ چاند و سورج، نہ زمین و آسمان، نہ زمین و آسمان کی مخلوقات، کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات موجود تھی، اس کی صفات ازلیہ موجود تھی، اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود نہیں تھا۔ جب اس نے چاہا، اس کی مشیت ہوئی کہ میرے حسن مطلق کو کوئی دیکھے، میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اس نے ہم سب کے آقا و مولا امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کے نور مقدس کو لفظ کن سے وجود عطا فرمایا۔ حدیث کے الفاظ میں حضرت جابر کی روایت اور دیگر صحابہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، سب سے پہلا جو وجود ہوا وہ میرے نور کا وجود ہوا، پھر میرے نور سے پوری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا۔ یہاں آپ کے دماغ میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ کیا اللہ کا نور تقسیم ہو گیا؟ جیسے آپ ایک شمع سے دوسرا شمع جلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلا شمع بٹ گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اسی سے دوسرا شمع، تیسرا چراغ، چوتھا چراغ آپ جلاتے جائیے، سب روشن ہوتا چلا جائے گا، مگر جو شمع اول ہے اس کے روشنی میں کوئی کمی نہ پیدا ہوگی، نہ وہاں تقسیم ہوگا۔ اللہ کی ذات تقسیم سے پاک ہے۔ اپنے نور سے پیدا کرنے کا مفہوم فقط اتنا ہوا کہ اپنے محبوب کے نور کو بغیر کسی واسطے کے اللہ کی مشیت نے لفظ کن سے وجود بخشا۔ کتنا پہلے وجود بخشا، اب کتنا پہلے، یہ وقت کا تعین تو چاند و سورج کے بعد ہوا، دن و رات کی پیدائش کے بعد ہوا، لیکن تفہیم و تمثیل کے لیے حدیث پاک میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے تخلیق سے 14,000 سال پہلے، اور دوسری روایت میں آتا ہے 4,24,000 سال پہلے۔ یہ سب جو 14,000 ہے یا 4,24,000 ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت وقت نہیں تھا، وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مراد یہ ہے کہ کائنات کے تخلیق سے بہت پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو وجود بخشا۔ اب یہ نور ظاہر بھی مکان پیدا نہیں ہوا، زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے، چاند و سورج پیدا نہیں ہوئے، جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے، لوح و قلم عرش و کرسی کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے محبوب کا نور ہے۔ یہ نور
بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور مقدس کی تربیت فرماتا رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی عمدہ تمثیل بیان فرمائی ہے۔ صرف دو آئینے تھے، ایک طرف آئینے الوہیت تھی، ایک طرف آئینے رسالت تھا۔ آئینے الوہیت اپنے آپ کو آئینے رسالت میں دیکھ رہی تھی، اور آئینے رسالت اپنے آپ کو آئینے الوہیت میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ اپنے محبوب کے نور کی تربیت فرماتا رہا۔ اسی لیے ایک بار حامل وحی الہی بلبل سدرا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے پوچھا تھا، جبریل بتا سکتے ہو تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری عمر کتنی ہے، یہ ضرور ہے کہ جب اللہ نے مجھے وجود بخشا اور میں پیدا ہوا تو عرش پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اور میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے میری عمر کتنی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وعزت ربی وجلالی، اے جبریل میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اور کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے امام النبیین سید المرسلین کا نور مقدس اللہ نے لفظ کن سے وجود بخشا۔ کن کے وہ لفظ سے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے آپ کہ کاف نو پیش کن اس نے کہا، کیونکہ کاف بھی پیدا ہوا ہے مخلوق ہے، اور نون بھی پیدا ہوا ہے مخلوق ہے، اور کسی مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا۔ لفظ کن سے پیدا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ و مشیت ہوئی کہ میرا محبوب پیدا ہو، اور فوراً اللہ کا محبوب رب کے ارادہ و مشیت کے بنیاد پر وجود کا جامہ پہن لیا۔ اس لیے مت سمجھنا کہ لفظ کن میں کاف نو پیش کن اس نے کہا، کیونکہ کاف بھی مخلوق ہے، نون بھی مخلوق ہے، اور ابھی کسی مخلوق کا وجود نہیں، صرف نور اول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت ہوئی تو جب اس کا ارادہ کسی چیز کے وجود سے ہوتا ہے تو فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ نور جب اللہ تعالیٰ نے، بہت مختصر بول رہا ہوں، ٹائم بہت کم رہتا ہے، تفصیلی تقریر سننی ہو تو دارالسلام میں آپ تشریف لائیں، مسلسل پروگرام وہاں چل رہا ہے، مختلف علماء تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 12 روز تک چلتا رہے گا۔ اور ایک بات، ایک اعلان بھی سن لیں آپ کہ 7 ربیع النور کو دارالمعہد المدارس میں نماز عصر سے پہلے توشہ شریف کا پروگرام ہوگا، اور نماز عصر کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہوگا، پھر اس کے بعد نماز مغرب ہوگی، نماز مغرب کے بعد پھر خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے کی اور سرکار کے منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ جیسے ہر سال یہ پروگرام یہاں چلتا ہے، انشاءاللہ 7 ربیع الاول کو عصر سے پہلے آپ تشریف لائیں، توشے کی فاتحہ میں شرکت کریں، عصر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ سنیں، اور پھر نماز مغرب ادائیگی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی اور غلاف کعبہ کے ٹکڑے کی زیارت کریں گے، تبرکات لے کر کے آپ جائیں۔ معزز سامعین، یہ نور جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آپ اس سے پہلے میں تقریر پر سماعت فرما چکے ہیں، اس نور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں بطور امانت محفوظ کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام سے حضرت نوح، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسلاً بعد نسل پاک پشتوں سے پاک رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا ہوا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پشت میں جلوہ گر ہوا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پشت میں جلوہ گر ہوا۔ اب حدیث سنیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب حضرت آدم جنت میں رکھے گئے تو آپ کا نور کہاں تھا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا نور آدم کے پشت میں جلوہ گر تھا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب وہ زمین پر تشریف لائے تو فرمایا میرا نور آدم کے پشت میں جلوہ گر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب طوفان آیا اور وہ کشتی میں سوار تھے 82 لوگوں کے ساتھ، تو آپ کا نور کہاں تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرا نور حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں جلوہ گر تھا۔ پھر یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں پاک بطنوں میں منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب کے پیشانی میں جلوہ گر ہوا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد مکرم ہیں۔ حضرت علماء کرام نے اس حدیث کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، گویا یہ نور حضرت آدم کے توبہ کو قبول کراتے ہوئے، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے لگاتے ہوئے، حضرت ابراہیم پر نار نمرود کو گلزار کرتے ہوئے، حضرت اسماعیل کو ذبح سے بچاتے ہوئے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب کے پشت میں جلوہ گر ہوا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کبھی کفر کیا ہو یا کبھی شرک کیا ہو، ہمیشہ پاک طینت رہے، دور جاہلیت کے گناہوں سے ہمیشہ دور رہے، جس پر قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کے اس نور کو ہمیشہ ساجدین کے پشتوں سے ساجدات کے رحموں میں منتقل کیا۔ معزز سامعین، جب یہ نور عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا، عبد المطلب مکہ کے سردار، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ان کے 6 بیویوں سے انہوں نے شادی کی تھی ایک کے بعد دیگرے، اور ان 6 بیویوں سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، یعنی آپ کی کل اولاد 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں، 12 سے 18۔ یہ ہے سرکار کے جد محترم، اللہ نے ان کو طویل عمر بھی عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حارث، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ یوں تو محبت عبد المطلب کو اپنے سارے بیٹوں سے تھی، لیکن سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت وہ جناب عبداللہ سے فرماتے تھے، 2 وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کا نور ان کے پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ تفصیلات سنیں گے۔ وہ نور ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، اس لیے آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت بچپن میں جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اس سے بہت پہلے کی یہ بات ہے، عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے منتظم تھے۔ ابھی جو کعبہ شریف موجود ہے، اب اس کی تاریخ بھی آپ مختصر سماعت فرما لیں بہت شارٹ لفظوں میں۔ اس کے آباد کرنے والے، یعنی مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والی جو شخصیتیں ہیں، وہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ، انہوں نے مکہ کو سب سے پہلے آباد کیا ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بتائی جائے گی۔ حضرت اسماعیل جب تک زندہ رہے، خانہ کعبہ کے متولی رہے، منتظم رہے، سردار رہے مکہ کے۔ ان کا جب وصال ہوا
ان کے صاحبزادے حضرت ثابت بن اسماعیل تھے، یہ مکہ کے سردار ہوئے، خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کی وصال کے بعد ان کے نانا حضرت مفاد بن عمر جرہمی یہ خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار ہوئے۔ مفاد بن عمر جرہمی کے وصال کے بعد یہ تولیت اور سرداری مختلف لوگوں کو منتقل ہوتے ہوتے ایک شخص کے پاس پہنچی جس کا نام عمر بن حارث جرہمی تھا۔ عمر بن حارث جرہمی جب متولی ہوا، مکہ کا سردار ہوا، یہ اور اس کے خاندان کے لوگوں نے مکہ میں ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ زائرین جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے انہیں یہ لوٹ لیتے تھے، جو نذرانے خانہ کعبہ پہ چڑھائے جاتے تھے اسے یہ اپنی ذات پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی جو اولاد و نسل وہاں موجود تھی ان سے ان کا یہ ظلم دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہو مکہ کی سرداری، خانہ کعبہ کی تولیت عمر بن حارث جرہمی سے چھین لی جائے۔ پھر اس کے لیے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عمر بن حارث جرہمی جو ظالم تھا اسے شکست ملی، لیکن بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے سب سے بڑا ظلم و ستم یہ کیا کہ جو بیر زمزم تھا جو سیدنا اسماعیل کے قدموں سے نمودار ہوا تھا، اسے اس نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے گوشے سے نکال کر بیر زمزم میں ڈال دیا۔ مٹی اور گھاس پھوس سے بیر زمزم کو پاٹ دیا، اور مٹی سے پاٹنے کے بعد اس نے اوپر ایک پتھر سے بیر زمزم کو بند کر دیا، اور مکہ کے لوگ ایک بڑی مقدس پانی سے جو ان کا روحانی غذا بھی تھا اور جسمانی غذا بھی تھا اس سے محروم ہو گئے۔ زمانہ گزرتا چلا گیا۔ جب جناب عبد المطلب مکہ کے سردار ہوئے، تولیت کعبہ ان کے پاس آئی۔ ایک دن یہ کعبہ شریف میں آرام کر رہے تھے، خواب میں کسی نے ان سے آ کر بتایا عبد المطلب طیبہ کھودیے۔ انہوں نے پوچھا بھی طیبہ کیا چیز ہے؟ کہنے والا فرشتہ غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے عبد المطلب مفنونہ کھودیے، مفنونہ۔ مفنونہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسرے دن خواب میں پھر وہی فرشتہ آیا، اس نے کہا عبد المطلب بیر زمزم یعنی زمزم کا کنواں کھودیے۔ زمانہ گزر گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا بیر زمزم کہاں ہے۔ تو عبد المطلب نے خواب ہی میں فرشتے سے پوچھا کہاں ہے بیر زمزم، کون بتائے گا، کہاں کھودیں ہم؟ اس فرشتے نے کہا کہ جب آپ صبح کھودنے کے لیے پہنچیں گے تو ایک کوا نمودار ہوگا، جہاں وہ چونچ مارے وہیں پر آپ کھودنا شروع کیجئے، وہیں پر بیر زمزم ہوگا۔ دوسرے دن آپ اور آپ کے بڑے صاحبزادے جو حارث تھے یہ پھاوڑا وغیرہ لے کر کے حرم شریف میں پہنچے کھودنے کے لیے، لیکن جیسے ہی کھودنے کا ارادہ کیا قریش کا پورا قافلہ ان کے پاس آ گیا، نہیں کھودنے دیں گے یہاں پہ، کیونکہ ہمارے دو معبود ہیں یہاں، اساف اور نائلہ، ان پر چڑھاوے چڑھتے ہیں، ان سے ہمارے معاشیات مضبوط ہوتی ہے، ہم آپ کو یہاں نہیں کھودنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ادھر درجنوں لوگ ہیں، اپنے پیچھے دیکھا تو ان کے ایک صاحبزادے تھے صرف حارث۔ تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں منت مانا، اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 نوجوان بچے دے دیے، یعنی میرے نسل سے 10 بچے پیدا ہوئے اور میرے سامنے وہ نوجوان ہو گئے، تو میں ان میں سے ایک بچے کو تیری رضا کے لیے قربان کر دوں گا۔ منت مانا۔ پھر اللہ نے اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، قریش کی مخالفت کی اور کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے چند پھاوڑے مارے، پتھر ملا، پتھر ہٹایا، آب زمزم نمودار ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو مخالفت کرتے رہے وہ حضرت عبد المطلب کی تعریف کرنے لگے، مرحبا مرحبا، شاباش شاباش، مکہ کے لوگ ایک بڑے مقدس پانی سے محروم ہو گئے تھے اور آپ کے ہاتھوں نے
پھر ہمیں وہ مقدس پانی دے دیا، وہ جو مخالفین تھے وہ آپ کے موافقت میں آ گئے۔ اس طرح آب زمزم نمودار ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 نہیں 12 بیٹے عطا کیے۔ یہ برہو بیٹے آپ کی زندگی میں جوان ہو گئے۔ اب انہیں منت پوری کرنی تھی مگر بھول گئے تھے۔ ایک دن پھر کعبہ شریف میں آرام کر رہے تھے، ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا عبد المطلب قربانی پیش کرو نا۔ بیدار ہوئے تو دوسرے دن انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور ذبح کر کے غریبوں میں مسکینوں میں مکہ میں تقسیم کر دیا۔ پھر رات کو سوئے، پھر دیکھا فرشتہ کہہ رہا ہے عبد المطلب قربانی پیش کرو، اس سے بڑی۔ انہوں نے بیل ذبح کیا۔ دوسرے دن بیل کو ذبح کر کے پورے مکہ کے غرب و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ پھر تیسری شب میں سوئے، فرشتے نے کہا اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا، اونٹ ذبح کر کے غرب و مساکین میں تقسیم کر دیا، چرند و پرند میں بھی بانٹ دیا۔ لیکن پھر خواب میں فرشتہ آیا، کہا عبد المطلب اس سے بڑی قربانی پیش کرو، کیا تم اپنی نظر بھول گئے؟ جب آب زمزم کے کھودنے کا تذکرہ ہوا تھا تو تم نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ 200 جوان ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ بھول گئے تم اپنی یہ نظر؟ اب ان کو خیال آیا، ہاں میں نے یہ نظر مانی تھی۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے سارے برہوں بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے عرض کی، ارشاد فرمایا بھائی میں نے ایک منت مانی تھی اور بار بار خواب میں فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹے کو قربان کیجیے، تو آپ لوگوں میں کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ سارے بیٹوں نے کہا ہم سب آپ کے نیاز مند بیٹے ہیں، اب آپ جس کو چاہیے رضا الہی کے لیے قربان کر دیجیے، ہم میں کوئی انکار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم سب کا نام لکھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس کی قربانی تجھے منظور ہو اس کا نام میرے ہاتھ میں آ جائے۔ بچوں نے کہا جیسا آپ چاہیں۔ برہوں بچوں کا نام لکھا، نام لکھنے کے بعد انہوں نے آنکھ بند کر کے قرعہ اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، ان کا نام نکلا۔ پھر آپ نے دوبارہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا، پھر تیسری بار ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ابا میری ایک جان کیا ہے، اگر میرے پاس سینکڑوں جان ہوتے اور آپ ایک ہی بات دیگرے اللہ کے لیے رضا کے لیے قربان کر دیتے تو میں کبھی اف نہیں کرتا۔ آپ مجھے ذبح کر کے اللہ کی رضا حاصل کیجیے، اپنی منت پوری کر لیجیے۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ کو لے کر چھری لے کر کعبہ شریف پہنچے کہ ان کو ذبح کر کے نظر پوری کی جائے۔ آپ کے ننہیال کے تمام لوگ آگے، حضرت عبداللہ کے ننہیالی رشتے کے لوگ، کہنا نہیں عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اے سردار مکہ، اگر کہیں آپ نے بیٹے کو قربان کر دیا تو یہ رسم بن جائے گی، ہر شخص یہی نظر مانے گا کہ اگر اللہ میرا یہ کام پورا کر دے گا تو میں بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اس لیے آپ اس پر عمل مت کیجیے، آپ نے خواب ہی تو دیکھا ہے۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو، خیبر میں ایک عورت ہے بڑی دانشور، بہت دانش مند، بڑی سمجھ بوجھ والی، جس کا نام قطبہ یا سجا ہے۔ آپ اس کے پاس چلیے، وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گی۔ آپ نے چند معززین کو لیا، خیبر پہنچے، قطبہ اور سجا عورت سے بات شروع ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا، نظر بیان کیا۔ تو قطبہ نے یہ کہا یہ بتاؤ کہ اگر تم نے کوئی کسی کو قتل کر دے تو جان کے بدلے میں کیا مال دیتے ہو؟ کہا 10 اونٹ۔
یعنی اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں ہم 10 اونٹ اسے مقتول کی اولیاء کو دیتے ہیں۔ قطبہ نے کہا ایک طرف 10 اونٹ لکھو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو، قرآن ڈالو، اگر اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو اونٹ ذبح کر دینا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی، اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو اونٹوں کی تعداد 10 بڑھاتے چلے جاؤ، 20 اونٹ عبداللہ، 30 اونٹ عبداللہ، 40 اونٹ عبداللہ، یہاں تک کہ 100 اونٹ ایک طرف قرآن میں لکھا گیا، اور پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قرآن ڈالا گیا، تو اب 100 اونٹوں کا نام نکل آیا تو مکہ کے لوگوں نے نعرے تکبیر بلند کر دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچوں کے ذبح کرنے کی رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور مکہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، پہلے میرے باپ جو ذبح ہوئے ان کا نام اسماعیل تھا، اور دوسرے میرے باپ ذبح ہوئے تو عبداللہ تھے۔ یہ تو رب کا کرم تھا کہ میرے نور کی وجہ سے اسماعیل بھی بچ گئے اور عبداللہ بھی بچ گئے، کیونکہ اگر وہ ذبح کر دیے جاتے تو میرا وجود کیسے ہوتا، عبداللہ ذبح کر دی جاتے تو میرا وجود کیسے ہوتا۔ ظاہر ہے کائنات کی تخلیق میرے وجود کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پروردگار عالم ہماری اس گفتگو کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اور آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہندوستانی مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ 7 تاریخات یاد رکھیں، کوشش کریں کہ 7 ربیع الاول کو نماز عصر نہیں پڑھیں تاکہ توشے کی فاتح بھی شریک ہو جائیں، نعتیہ مشاعرے بھی شریک ہو جائیں، حضرات کی سنت